بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنی نیکسٹ دعا کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور وہ دعا ہے سورہ الانبیاء آیت 87 میں، اور یہ بہت معروف دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ لا نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر، انتا تو ہی، سبحانکا پاک ہے تو، انی کنتو بے شک میں ہی تھا، من الظالمین ظالموں میں سے، یا قصوروار میں ہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ آپ سب کو ان کا واقعہ بھی یاد ہوگا، کیونکہ ان کو کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی آیت میں ہے، یعنی جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے یعنی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار تھا۔ اچھا، ہم یہ دعا کس طرح سے مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہے نا، کہ اللہ کے سوا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب وہ چلے گئے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی ان پر، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پر بھی جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئے تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، یا میرے سے کیا غلطی ہوگی۔ ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور اس کے سامنے یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، یا میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو وہ میری کسی غلطیوں کی وجہ سے ہے، میری کسی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس میں انہوں نے کیا کہا کہ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی تھا ظالموں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم اگر کوئی گناہ کرتے ہو تو وہ تم خود پر ظلم کرتے ہو، تو گناہ کرنا خود پر ایک ظلم ہے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی آپ کو لگے کہ میری کوئی ایسی دعائیں ہیں جو میری قبول نہیں ہو رہی، اور ہمیں بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم کچھ ایسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا اور ہم وہ کرے جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی بچنے کی دعائیں مانگنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگنی ہے کہ لا الہ الا انتا، کہ مجھے معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب میرے سے اگر گناہ ہو گیا یا میری دعائیں قبول کرنی ہے، تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی تو کر سکتے ہیں نا اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یا مجھے معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو پاک ہے۔ تو اس دعا سے بہت زیادہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد اپنے لیے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور اپنے لیے دعائیں کریں۔ اس طرح سے آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اور اس آیت کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بھی اسی طرح سے چل رہی ہے۔ سب سے پہلے اس دعا میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی تیرے سوا، سبحانک تو ہی پاک ہے، اور پھر اپنی غلطی مانی کہ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی تھا ظالموں میں سے۔ اگر میرے لائف میں کچھ غلط ہوتا ہے، مجھ پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم نے اس کو اپنی نمازوں میں بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال درست ہوں انشاءاللہ۔